अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अकरम और आज की वीडियो में एक बहुत ही अहम टॉपिक लेके आया हूं जो कि है स्पेन में हमारे बच्चों की तालीम। जैसा कि आपको पता होगा, स्पेन में जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वालिदैन के लिए ये एक बहुत ही बड़ा इशू बन जाता है, या तो लैंग्वेज ना आने की वजह से या वैसे यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ना जानने की वजह से। तो बहुत ज़्यादा ऐसे डिसीजन हैं जो कि हम अपने मुल्क में बहुत ही अच्छी तरह से ले सकते थे कि बच्चे को क्या स्टडी करवानी है, बच्चे को कौन से कोर्सेज कराने हैं, लेकिन जब हम यहाँ आ जाते हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ समझ लें एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ अपना एज ए टीचर, क्योंकि इस जून में मुझे 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं। तो वो चीज़ें जो मैंने अपने जो देसी फैमिलीज हैं, मतलब पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश से जिनका ताल्लुक है, तो उनमें कुछ ये नहीं सिर्फ इन कम्युनिटीज़ में और भी हैं, लेकिन क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों से बात करना है तो इसलिए मैं हम अपनी जो कम्युनिटीज़ हैं उनका नाम ले रहा हूँ। तो वो प्रॉब्लम्स जो कि मैंने देखी हैं और जिनको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा इन 3 मौजूआत पर। पहले नंबर पे हमें एज ए वालिदैन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हम अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल कोई इशू नहीं है आपको स्पेनिश आती है या नहीं आती, हम उनकी बिल्कुल सही तरह से मदद कर सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट जो क्या है, जिसका मैंने आपको कहा कि हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे मेन चीज़ है हमें हर वक्त जो बच्चे का तुतोर होता है स्कूल में, जैसा कि आपको पता होगा टीचर्स होते हैं और एक बच्चे के 4, 5, 6 या इससे भी ज़्यादा टीचर्स होते हैं, लेकिन एक ऐसा होता है जो कि उसका तुतोर होता है, और तुतोर की जिम्मेदारी होती है वालिदैन से राब्ते में रहना। प्रॉब्लम क्या आती है, मैं भी 1 साल तुतोर रह चुका हूँ। जब हम अपने पाकिस्तानी फैमिली से रब्ता करने की कोशिश करते हैं तो या तो वो टेलीफोन नंबर नहीं ठीक होता, या वो टेलीफोन नंबर होता ही बच्चे का है, या उनसे बात नहीं हो पाती। तो ये एक जब टीचर्स की आपस में मीटिंग होती है तो ये बात बहुत ही ज़्यादा डिस्कस की जाती है। तो पहली बात जो मैं आप लोगों से मतलब जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने जितना हो सके तुतोर के साथ राब्ते में रहना है। हर महीने मतलब cada 30 días, हर 30 दिन बाद आपने उससे अपने बच्चे के बारे में पूछना है। जब आप तुतोर से बच्चे के बारे में पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, वो एक ईमेल करता है उसके जितने भी टीचर्स हैं सबको कि आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म करना है कि ये बच्चा कैसे जा रहा है पढ़ाई में। सारे टीचर्स उसको इन्फॉर्म करते हैं और फिर वो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपको देता है। जब आप हर महीने में एक बार उससे रब्ता करेंगे तो फिर आपको सरप्राइज नहीं मिलेगा 3 महीने बाद जब ट्रिमेस्टर खत्म होगा। तो फिर आप ये नहीं कहेंगे अगली बार तुमने ऐसे करना है, क्योंकि आप बाकायदगी से उसको मतलब शुरू से लेकर चल रहे हैं। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि हमने अपने बच्चे के तुतोर के साथ राब्ते में रहना है। और ज़्यादातर तुतोरेस जो है ना वो जो डायरी होती है उसके ज़रिए वालिदैन से राब्ता में रहते हैं। आप भी डायरी के ज़रिए, क्योंकि वालिदैन के लिए भी डायरी में एक हिस्सा होता है, अगर आप लिख सकते हैं तो लिख के उसको भेज दें कि मैं मीटिंग करना चाह रहा हूँ, या खुद स्कूल चले जाएं। तो कभी भी वो मतलब क्योंकि उसका एक बाकायदा टाइम होता है, एक हर हफ्ते में 1 घंटा होता है जो सिर्फ वालिदैन से बातचीत करने के लिए होता है। तो आप जाके उनसे मीटिंग करके कर लें। तो ये है जो कि हमें करना चाहिए और हम नहीं करते। दूसरी चीज़, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये मैंने देखा है कि ख़ास तौर पे ये जो 2 सब्जेक्ट हैं इंग्लिश और रियाजी, इनमें हम अपने बच्चों को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। रियाजी अपने तरीके से, अपने जो हमने सीखा जैसे पाकिस्तान में सीखा होता है उस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे बेशक रिजल्ट वही आता है, लेकिन यहाँ पे टीचर्स एक और मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो घर में एक तरह से करता है, स्कूल में एक तरह से करता है, रिजल्ट बेशक एक ही आता है, लेकिन जब वो टीचर्स देखते हैं तो वो ये, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन टीचर्स को ये चीज़ पसंद नहीं आती कि बच्चा एक ऐसी चीज़ ऐसे तरीके से वो एक्सरसाइज करे जो कि टीचर ने नहीं बताई, और इस वजह से जो पेरखुदिकार होता है वो बच्चा ही होता है। इसलिए आप लोगों ने घर में खुद से उसको पढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। इसका हल क्या है वो मैं आपको अगले पॉइंट में बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम ये ना करें तो। और दूसरा है रियाजी, इंग्लिश। इंग्लिश में भी क्योंकि हमारी जो बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनमें इंग्लिश का बहुत ही अच्छा रुझान है,
اور پاکستان میں یہاں سے بہتر سکھائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہم بچے کو ایک اور طریقے سے جو رٹا لگوا دیتے ہیں یا مطلب گرامر کے بنا، یہاں پہ بے شک یہ غلط ہے یہاں کا طریقہ انگلش پڑھانے کا. یہاں بہت ہی کم لوگ جو ہے نا وہ انگلش سمجھتے ہیں 12ویں پاس کر کے بھی. لیکن کیونکہ اگزام میں کیا آتا ہے، جو ٹیچر نے پڑھایا ہوتا ہے، گرامر پڑھائی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے بچہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے. تو یہ دو سبجیکٹ ہیں، ان میں کوشش کریں کہ بچے کو آپ خود مدد بچے کی نہ کریں. تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تو اس کا حل کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، جو میں نے اپنے گھر بھی آزمایا ہے. کیونکہ پاکستان میں پاکستان میں جو بھی ہمارا ملک ہے، وہاں پہ اگر کوئی بچہ ٹھیک نہیں پڑھ سکتا تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں. یہاں پہ ٹیوشن پڑھانا حقیقت یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر تو اسکول والے فری ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ہمیں یوز کرنی چاہیے. لیکن اگر ہم پرائیویٹ ٹیوشن پڑھانا چاہیں تو 10 یورو 12 یورو جو ہے نا وہ گھنٹے کے دینے آسان نہیں ہے زیادہ تر فیملیز کے لیے، تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس کا آسان سا حل ہے وہ یہ جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں بچے کو یہ جو میں آپ کو چینلز کچھ بتانے جا رہا ہوں، مین جو چیز ہوتی ہے سمجھنے والی، وہ سمجھ لیں لینگوا لیٹراتورا کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ریاضی کا، میتھمیٹکس کا اور انگلش کا، یہ 3 ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں جو کہ بچے کو سمجھ آنے چاہیے، تب بھی بچہ اس کو پاس کر سکتا ہے، ورنہ رٹے سے یہ کام مشکل ہوتا ہے. تو میں کچھ چینلز آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ضروری نہیں آپ نے یہی چینلز بچے کے ساتھ یوز کرنے ہیں. صرف اور صرف اگر آپ ہر روز مطلب آپ مارکس دیکھیں بچے کے، اور مثال کے طور پہ بچہ جو لینگوا لیٹراتورا میں کمزور ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، یا وہ اپنے ہوم ورک کر رہا ہے تو اس کو نہیں پتا چل رہا کیا کرنا ہے، جو بھی اس کا ٹائٹل ہوگا اس ہوم ورک کا یا جو بھی ہوگا وہ آپ نے یوٹیوب پہ اوپر لکھنا ہے. بہت سارے چینلز آ جاتے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ 5 بتانے جا رہا ہوں جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، جن میں سے اگر تو لینگوا لیٹراتورا کی بات ہے تو یہ چینل آپ خاویر لینگوا، اس میں آپ پلے لسٹ میں جائیں گے تو آپ کو ہر کورس کے لحاظ سے جو ہے نا یہ ویڈیوز مل جائیں گی. تو اس میں آپ یا تو یہاں سے اس کی جو چینل ہے وہاں سے سرچ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ نے لینگوا لیٹراتورا کا جو بھی بچے کا ہوم ورک ہو اس کے لیے آپ سرچ کر سکتے ہیں، یا یہاں سے یوٹیوب پہ آپ وہی چیز لکھ دیں اور بہت ہی اچھے سے اچھے ٹیچرز جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ آپ کو مل جاتے ہیں اور بالکل فری. یہ میں نے آزمایا ہے، اور بے شک کوئی بچہ کسی بھی سبجیکٹ میں، مثال کے طور پہ میرا بانجا ریاضی میں ٹھیک نہیں تھا، اتنا اچھا نہیں تھا، تو میں نے کیا کیا، یہ جو ٹیچر ہے ریاضی کے لیے سوسی پروفے، یہ اس کو ریکمینڈ کیا. اس کی باقاعدہ ویڈیوز میں اسے سینڈ کرتا تھا، آج یہ دیکھنی ہے، آج یہ دیکھنی ہے اور آج یہ دیکھنی ہے، اور ماشاءاللہ اس کو اس کی سمجھ بھی آ گئی. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہر ٹیچر اپنے اپنے طریقے سے سمجھاتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہمیں ایک ہی ٹیچر کا جو ہے نا وہ طریقہ پسند ہے. اس لیے ہم یہاں سے آپ مختلف قسم کے ٹیچرز اور ان کا سکھانے کا طریقہ جو ہے نا وہ ڈھونڈ سکتے ہیں ریاضی کے لیے. اور اس کی لینگوا کی بھی جو ہے نا وہ ویڈیوز ہیں. اگر ہم اس کی پلے لسٹ میں جائیں گے تو اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لینگوا کی بھی ویڈیوز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریاضی کی بھی ویڈیوز ہیں. ریاضی کی بہت ہی اچھی ہیں اس کی ویڈیوز. اس کے علاوہ یہ اگر تھوڑا سا کلاس تھوڑی سی بڑی کلاس ہے، ترسیرو دل ایسو کر لیں، کوارتو دل ایسو کر لیں، باچیرا تو کر لیں، تو ریاضی کے لیے یا فزکس اور کیمسٹری کے لیے یہ چینل بہت ہی اچھا ہے. یہ ٹیچر تو سمجھ لیں اسپین کا اس کو ایوارڈ بھی حاصل ہے کہ یہ اسپین کا نمبر 1 ٹیچر ریاضی کا خاص طور پہ یہ منتخب کیا گیا تھا. تو اس کی بہت زیادہ ویڈیوز ہیں، اور اس کو بہت زیادہ، جب میں باچیراتو میں تھا تب میں اس کی ویڈیوز دیکھ کے اپنا باچیراتو کا جو ایگزام جو ہے نا وہ دیتا تھا. اس لیے مجھے اس کے پڑھانے کا انداز بہت ہی زیادہ پسند ہے. آپ اس کو اپنے بچوں کی فزکس، کیمسٹری یا میتھمیٹکس کے لیے اس کا چینل جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم اپنے بچے کو بٹھا کے کیا آج تم نے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ چیز ہم یوٹیوب پہ لکھیں گے. اگر ہم ڈائریکٹ یہ دیکھ لیں، آپ یہ پریمیرو دل ایسو کے لیے اکویشنز دے پریمیئر کرا دو، تو یہ اس کی پریمیرو دل ایسو کے لیے بھی ہیں، سیگوندو دل ایسو کے لیے ہیں، لیکن یہ کم ہے. اور جو ہائی لیول کی کلاسز ہیں، باچیراتو کر لیں، کوارتو دل ایسو کر لیں، یا یہ اس کی جو ہے نا وہ زیادہ ویڈیوز ہیں. ایک اور ٹیچر جو کہ ریاضی کا ہی ہے، لیکن اس میں مطلب اور بھی زیادہ اکنامکس وغیرہ بھی ہے، لیکن یہ
clases de ESO matemáticas, یہ جو پلے لسٹ ہے tercero de la ESO, یہ ویڈیوز بھی آپ کے کام آ سکتی ہیں اگر آپ کا بچہ tercero de la ESO میں ہے یا اس طرح کے لیولز میں. اور اس کے علاوہ جو چینل انگلش کے لیے مجھے سب سے بہترین لگا ہے اور خاص طور پر بچوں کے لیے وہ یہ چینل ہے فرانسسکو اوچوا انگلش فاصل. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1.72 ملین اس کے جو سبسکرائبرز ہیں اور یہ بالکل لو مطلب صفر لیول سے یہ اس کا کورس شروع ہوتا ہے. آپ جو آپ کو ٹاپک بچے کے ہوم ورک میں نظر آئے یا اس کی بک میں نظر آئے وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں. یہاں سے اس کی ساری جو ہے نا ویڈیوز آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کوئی بھی اس کا لکھ سکتے ہیں پریزنٹ کنٹینیو مثال کے طور پہ, تو اس کی ویڈیوز جو ہے نا یہ آپ کو نظر آ جائیں گی. پریزنٹ کنٹینیو, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریزنٹ کنٹینیو پروگریسیو خیروندیو, مطلب اس انداز میں یا اس طریقے سے سمجھاتا ہے جیسے یہاں پہ ٹیچرز جو ہے نا وہ سمجھاتے ہیں, اور ایگزام میں بھی اسی طرح سے آتا ہے اور بچوں کو اس کی سمجھ بھی بہت ہی آسانی سے آ جاتی ہے. تو انگلش کے لیے صرف اور صرف میں آپ کو یہ چینل ریکمینڈ کرتا ہوں. بچوں کے جو انگلش کی کلاسز ہیں اس کے لیے بے شک آپ کا بچے کو مطلب اس کی ضرورت نہیں, پھر بھی یہ اس کا صفر سے کورس شروع ہوتا ہے, یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے بچے کو انگلش سکھانے کے لیے. اس کے علاوہ ریاضی کے لیے ایک سوسی پروفے میں نے آپ کو کہا ہے, دوسرا اونیکوس کہا ہے, اور تیسرا ہے مونٹیرو اسپینوسا. یہ تین ماتھیماتیکاس کے لیے, اور یہ لینگوا کے لیے خاویر لینگوا. تو یہ چینل, ان کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی اور چینل پسند آتا ہے تو آپ وہ بھی مطلب یوٹیوب سے سرچ کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ ایسے ریکورسز ہیں جو کہ بالکل فری ہیں اور جن سے ہم بہت ہی اچھے انداز میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو ان کی پڑھائی میں مدد کر سکتے ہیں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم اپنے جو تھوڑی سی پریشانی ہمیں ہوتی ہے بچوں کی پڑھائی کے لیے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے, اور ہم بے شک ہمیں اسپینش نہیں بھی آتی پھر بھی ہم اپنے طرف سے پوری کوشش کریں کہ اپنے بچے کی تعلیم میں جتنی مدد کر سکتے ہیں کریں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. آدیوش.